آجر اور مستاجر کا معاملہ ایک معاہدہ کا ہے. معاہدے میں مارکیٹ فورسز کو بروئے کار آنا چاہیے اور اس میں جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے اس کے مطابق آجر اور مستاجر کے درمیان معاہدہ طے پانا چاہیے. حکومت وقت کا خلافت کے نظام کا پہلا کام یہ کہ اس معاہدے کی پابندی کروائے ان لیٹر ایز ویل ایز ان اسپرٹ. اس کی روح اور اس کے الفاظ ان دونوں کے مطابق اس کی پابندی کرائے. دونوں طرف سے اس پابندی کی طرف سے اگر کمی ہو رہی ہو تو اس کے لیے اسٹیٹ کی جو مشینری ہے وہ بروئے کار آئے اور وہ عمل کرے اور معاہدے کو صحیح طور پر نافذ کروائے. باقی یہ ہے کہ مزدور کے لیے، آجر اور اجیر کے لیے بارگیننگ پوزیشن فراہم کرنے کے لیے کہ وہ زمین پر قدم جما کر بات کر سکے کہ میری یہ اجرت یہ بنتی ہے، یہ اگر آپ دیتے ہیں تو میں کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. اس کو وہ بارگیننگ پوزیشن دیتا ہے زکوٰۃ کا نظام، وہ سوشل انشورنس، وہ کفالت عامہ کہ ہر شخص کی ذمہ داری جو ہے بنیادی وہ ریاست کے ذمہ ہے، نظام خلافت کے ذمہ ہے، اس کو وہ پورا کرے گی. اس سے بیلنس ہوتا ہے سارا معاملہ. اور نظام خلافت کا در حقیقت یہی پہلو ہے. بلکہ اگر اس کو معاشی نظام کو دو الفاظ میں ادا کیا جائے، ایبولیشن آف انٹرسٹ نمبر 1 اور کمپلیٹ سوشل انشورنس تھرو زکوٰۃ، دو الفاظ کے حوالے سے پورا نظام آ جاتا ہے. اور اسی سے میں نے جیسا کہ آج جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جو اسکینڈینیوین سوشلزم ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک اور دوسری انتہا پر بات کو پہنچا دیا ہے. ویلفیئر کا معاملہ اس نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ دی ارج ٹو ورک جو ہے خود بخود گرے گی. کیوں آدمی زیادہ کام کرے، کیوں محنت کرے؟ اگر محنت مشقت کیے بغیر بھی بہت عمدہ اس کی سطح جو ہے زندگی کی ضروریات بہت عمدہ سطح کے اوپر پوری ہو رہی ہوں، اپنی بھی ہو رہی ہوں، اولاد کی بھی ہو رہی ہوں، تعلیم کی کفالت بھی پوری ہو رہی ہے. جہاں کوئی بلینئر کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہیں ایک ویلفیئر کے اوپر گزارا کرنے والے کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. علاج کی جو سہولتیں ملکہ کو حاصل ہے، وہ ملکہ نام ہی کی ملکہ ہے نیدرلینڈز کی، وہ ملکہ کہاں ہے؟ سوائے دو چیزوں کے اور کچھ ہے اس کے پاس، وہ عام شہریوں سے زائد نہیں ہے. ایک ہاسپٹل میں ایک کمرہ مخصوص، اور دوسرے یہ کہ ایک وہ بجرا ہے اس کا جو سمندر میں کھڑا رہتا ہے اس کے لیے خاص سیر کرنے کے لیے جب ملکہ معظمہ چاہے سیر کر لے. باقی بالکل عام شہری کے بارے زندگی. تو اس حوالے سے انہوں نے یقیناً بہت بلندیاں، بڑی ہائٹس جو ہیں وہ اچیو کی ہیں. لیکن وہ غیر فطری نظام، اگر ویلفیئر کا نظام اتنا بلند کر دیا جائے گا تو پھر وہ دی ارج ٹو ورک جو ہے وہ کم ہوگی اور اس سے جو ہے پروڈکشن کم ہوتی چلی جائے گی. چنانچہ اسلام میں جیسا کہ میں نے آج صبح عرض کیا تھا کہ جہاں وہ ویلفیئر کا نظام دیا ہے وہاں ساتھ ہی غیرت کو اپیل کیا ہے. تمہاری غیرت کے یہ منافی ہے کہ تم اس ویلفیئر سے فائدہ اٹھاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کسی اور کے لیے اجرت پر کام نہیں کر رہے، جاؤ اور لکڑیاں کاٹو جنگل سے اور اپنے کمر کے اوپر بوجھ اٹھا کر لاؤ اور اس کو بیچ کر اس سے اپنی اور اپنے بچوں کے لیے معاش پیدا کرو. وہ حدیثیں میں آج جمعے میں سنا چکا ہوں. یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ تم دستے سوال دراز کرو، کسی سے کچھ مانگو. اور یہ صدقات کے بارے میں جو فرمایا کہ اوساخ الناس ہے، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے. لہذا غیرت اور عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور اپنے ہاتھ کی محنت کی جو کمائی ہے اس سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے. اگرچہ جیسا کہ دوسری حدیث ہے کہ جو بیع مبرور ہے، اچھی تجارت ہے جو صحیح اصولوں پر کی جا رہی ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، وہ بیع مبرور جو ہے وہ بھی یقیناً بہت بڑا کام ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایک ایسا تاجر جو سچا بھی ہے، بالکل سچا، راست باز، راست گو اور امانت دار ہے، وہ قیامت میں اور آخرت میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی معیت اسے حاصل ہو جائے گی. تو یہ تمام درجات ہے کسب حلال کے. حضرت رافع ابن خدیج فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ جو کسب اور کمائی ہے سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ فرمایا عمل الرجل بیدہ، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا. یہ محنت اور مشقت اور مزدوری جو انسان کر رہا ہے اس سے جو کمائی اس نے حاصل کی یہ بہترین کمائی. البتہ اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور جو صحیح تجارت ہے، عمدہ تجارت ہے، اسلامی اصولوں اور اخلاقی اصولوں کے مطابق تجارت ہے وہ بھی ہے. لیکن سب سے پہلا درجہ ہاتھ کی مزدوری، ہاتھ کی محنت، ہاتھ کی کمائی. تو یہ ہے چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. نظام خلافت میں ہمیں خواہ کوئی بہت بلند بانگ دعوی نہیں کرنے چاہیے. جو دین کی صحیح تعلیم ہے اسی کو پیش کرنا چاہیے.
ہمیں نظام خلافت کو ایک مربوط نظام کی حیثیت سے پیش کرنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو بھی دنیا نے، واقعہ یہ ہے کہ مغرب میں جو تجربات ہوئے ہیں یہ نوع انسانی کا ایک اثاثہ ہے۔ سائنسدانوں نے تجربے کیے تو ان تجربوں سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟ یہ لاؤڈ سپیکر پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ ابھی میری ویڈیو فلم بن رہی ہے، اور اب جہاں بھی آپ چاہیں گے اس کو لے جائیں گے، اور اس کے ذریعے سے میری یہ تقریر جو ہے لوگوں کو اس طرح سنائیں گے کہ وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے، آڈیو ویژول دونوں چینلز ہیں ان کے پورے طور پر بروئے کار ہوں گے۔ آخر یہ سارے انہوں نے کیے، ہم نے تو نہیں کیے۔ اسی اعتبار سے سوشل ایوولوشن کا پروسیس وہ وہاں گزرا ہے، وہاں اس نے ارتقائی مراحل طے کیے، دھکے انہوں نے کھائے ہیں، لیکن دھکے کھانے کے نتیجے میں بہترین ہمیں تجربات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ان کا اس اعتبار سے ہمیں ماننا چاہیے کہ نوع انسانی کے اوپر ان کا ایک احسان ہے۔ وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل دیا تھا، وہ بتمام و کمال 30 برس رہا، پھر رفتہ رفتہ تدریجاً یوں سمجھیے کہ چند 100 برس کے اندر وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تو وہی ملوکیت، وہی سرمایہ داری، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، حرم کی آستی، یہ سارے کچھ حالات ہمارے تو وہ ہو گئے۔ انہوں نے تجربے کیے، بادشاہت کا پردہ چاک کیا، اس کا تختہ الٹا، فیوڈلزم کو ختم کیا، جمہوریت میں آئے، لیکن جمہوریت کی آزادی کی نیلم پری جو ہے اس نے پھر ایک لعنت جو ہے وہ کیپٹلزم کی لعنت مسلط کر دی۔ وہ اصل میں ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ بن گئی، جمہوریت نہ رہی۔ کہنے کو جمہوریت، حقیقت میں سرمایہ داروں کی آمریت۔ اس سے پھر نجات پانے کے لیے جو اقبال نے کہا ہے، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، فکر ماں می تراشت ہر دم خدا بندے دیگر۔ میرا فکر جو ہے، میری سوچ جو ہے، انسانی سوچ، وہ تو ہر وقت جو ہے ایک نیا معبود تراشنے میں لگی ہوئی ہے۔ ایک سے مجھے نجات ملتی ہے، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ بادشاہت اور جاگیرداری سے نجات پائی تھی، جمہوریت کو سمجھا تھا کہ یہ ہے در حقیقت آزادی کی نیلم پری، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو سرمایہ داروں کی آمریت بن گئی۔ اب اس سے نجات پانے کے لیے رقم لگائی، وہ کمیونزم کی گود میں جا پہنچے اور وہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ بن گئی۔ وہ تو آزادی سرے سے ختم ہوئی، راتب بندی کا رزق ملتا رہا، کام کرو اور ویجز لیتے رہو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ آزادی رائے کس چڑیا کا نام ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ کم سے کم اس ملک میں وہ پرندہ نہیں پایا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس نے اور زقن لگائی ہے۔ زقن بھی لگائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ کہیں نہ کہیں اور پھنسیں گے، کوئی ٹھوکر کھائیں گے، کسی افراط و تفریط میں، کسی انتہا میں۔ جیسے کہ میں نے آج بھی جمعے میں عرض کیا تھا کہ خالص مادی سطح پر جدلی مادیت کار فرما ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ایٹ دی ایبسولوٹ میٹیریل لیول اٹ از ورکنگ۔ چنانچہ جمہوریت کا تھیسس، اس کا جواب اینٹی تھیسس کمیونزم کا آیا، سنتھیسس ہے جو اسکینڈینیوین سوشلزم کی شکل میں آگے آیا ہے۔ اس میں کچھ جمہوری اقدار بھی ہے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے حقوق بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک بے اعتدالی موجود ہے کہ جو اس کو ناکام کر دے گی۔ کامل نظام ہمارے پاس نظام خلافت کی شکل میں ہے، اور کامل نظام جیسے کہ یہ 3 مسائل گنوائے تھے عزیز نعیم عدنان نے کہ یہ 3 مسائل ہیں، لا ینحل ہے، انسان حل نہیں کر سکتا۔ عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن، شوہر اور بیوی کے مابین عورت اور مرد برابر ہیں، شرف انسانیت میں برابر، ایز ہیومن بینگز برابر، ہیومن آنر پریسٹیج برابر، لیکن جہاں ایک مرد شوہر بنا اور ایک عورت بیوی بنی اب برابر نہیں ہے۔ اب ان کے حقوق اور فرائض کا ایک توازن ہے جو شریعت نے دیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ ہی دے سکتا ہے، یہ انسان کے ذہن سے ممکن نہیں ہے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ اسی طریقے سے فرد اور اجتماعیت، فرد کی آزادی اور اجتماعیت جو ہے اس کے تقاضے، لوگوں کی بہبود، اجتماعی بہبود کو سامنے رکھیں زیادہ یا انفرادی آزادی کو زیادہ سامنے رکھیں، یہ بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو بھی انسان حل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی جو آسمانی ہدایت ہے وہی در حقیقت واحد ذریعہ بن سکتی اس کے حل کا۔ اور سب سے مشکل مسئلہ جو ہے، جو موسٹ ریسنٹ ہے، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگرچہ انسان کی اقتصادیات میں ایک لعنت تو پیدا ہو چکی تھی، وہ لعنت ہے کرنسی کی، کرنسی کی لعنت آ گئی تھی، لیکن کرنسی کے لعنت کے بعد آگے جو لعنت آئی ہے اور اس نے کہ جو اس کو پھر سود کی ایک شکل بنا دیا ہے، یہ بھی اگرچہ وہاں موجود تھی، لیکن مشین کی ایجاد نے اس کو جس قدر گمبھیر بنا دیا اس مسئلے کو کہ اب ایک طرف کارخانہ لگا ہوا، کارخانے دار ہیں،
اور دوسری طرف جو ہے سینکڑوں ہزاروں مزدور ہیں جو کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کچھ نفع حاصل ہو رہا ہے پروڈکشن ہے، اس میں سرمایہ کا حصہ کتنا ہے، محنت کا حصہ کتنا ہے، کون طے کرے گا اسے؟ نہ نری محنت جو ہے کچھ کر سکتی ہے، نہ نرا سرمایہ کچھ کر سکتا ہے، نہ نرے مرد سے اولاد چل سکتی ہے، نہ نری عورت سے اولاد چل سکتی ہے. یہ تو دونوں کے مابین رشتہ ازدواج ہوگا تو نسل کا سلسلہ چلے گا. اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے درمیان کوئی رشتہ ازدواج ہوگا تو آگے پروڈکشن ہوگی. اب اس کے اندر کس اعتبار سے اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کیا ہو، یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اور ذرا سی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اگر سود کے مسئلے سے آپ غض بصر کر لیں پھر کوئی دنیا کا نظام نہیں ہے جو عدل قائم کر سکے معاشرے کے اندر اقتصادی سطح کے اوپر. ہاں سود کا آپ جنازہ نکال دیں اس کے تو بلکہ جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ دعوا الربا والریبا، جو کھلا کھلا سود ہے اسے تو چھوڑنا ہی ہے مسلمانوں، وہ تو حرام ہے ہی، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے اعلان جنگ کے مترادف ہے ہی. جہاں سود کا شائبہ بھی ہو، جہاں ذرا سا شک بھی پڑ جائے کہ یہ سودی اسے بھی چھوڑ دو. دعوا الربا والریبا، اس لیے میں نے کہا یہ کام کر لیجئے. پھر واقعہ یہ ہے کہ جو بھی ویسٹرن جو تجربے ہوئے ہیں اور اس میں جو یہ مارکیٹ فورسز اور یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رولز اور یہ ہائر اینڈ فائر کا، ظاہر بات ہے کہ اجیر اور حاجر اور مستاجر میں معاہدہ ہے اور ان معاہدے کے اندر جو ہے یہ معاملہ جو ہے کھلی آزادی ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگی تو کشاکش ہوگی، تصادم ہوگا اور بہت سی قوتیں اور صلاحیتیں اور اوقات جو ہے اس کشاکش کے نظر ہو جائیں گی، بجائے پروڈکشن کا ذریعہ بننے کے وہ بالکل ضائع ہو جائیں گی. تو ان تمام چیزوں کو اگر اس پورے نظام میں رکھ لیا جائے اور زکوٰۃ کی سوشل انشورنس کو بتمام و کمال فراہم کر دیا جائے تو پھر یہ جو انسان نے ترقی کی ہے تجربات کے ذریعے سے ہمارے لیے موجب خیر و برکت بن جائیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.